الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، ان میں سے 3 آیت کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج آخری 2 آیتوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من شر النفاثات فی العقد، کہ میں پناہ مانگتا ہوں نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنے والی خبیث النفس عورتیں، جو لوگ گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ وہ آیت کا ترجمہ ہوگا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ گویا کہ اس کے اندر ان جادوگر عورتوں کے حوالے سے ان کے شرور سے بچنے کی بات کی گئی ہے۔ جو عورتیں خبیث النفس ہوتی ہیں یا شیاطین جو عورتوں میں سے ہوتی ہیں، جو گرہ میں پھونک مار کر جادو کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ ایسا شر ہے جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کون جادو کر رہا ہے یا کون جادو کر رہی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ غیبی امور میں سے ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ سکھلا رہا ہے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلا رہا ہے کہ اے نبی، آپ بھی ایسے شر سے، ایسی برائی سے، ایسی مصیبت سے آپ بھی اپنے رب کی پناہ میں آئیے، تبھی جا کر آپ کو پناہ مل سکتی ہے اور آپ کا رب ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جادوگر، اس کے اندر عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اکثر یہ کام عورت جادوگرنی کرتی ہیں، اس کے علاوہ مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی تخصیص کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر جو ہوتا ہے اسی حساب سے اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ گویا کہ پتہ ہی چلا، اگر آپ کو جادوگروں کے شر سے بچنا ہے یا جادوگرنیوں کے شر سے بچنا ہے تو آپ اگر اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اور اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ جادوگروں کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم کس کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ رب العالمین کی۔ جو رب العالمین ہے وہی پناہ دے سکتا ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جادوگروں کے شر سے بچنے کا علاج بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والوں کے حسد سے، یا اس حسد کرنے والے کے اندر جو شر ہے اس شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں۔ حسد کرنے والا، اگر کوئی حسد کرتا ہے، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کے کئی مراتب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے یا یہ ارادہ رکھے کسی اپنے مسلمان یا دوسرے بھائی کے تعلق سے، دوسرے شخص کے تعلق سے، کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ کرے اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ یعنی گویا کہ ایک آدمی کسی دوسرے کی خیر اور کسی دوسرے کی بھلائی وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیا، میرا کیوں نہیں ہے؟ اس کے اتنے بڑی کئی گاڑیاں ہو گئی، میری کیوں نہیں ہے؟ یعنی دوسروں کو دیکھ کر کے جلنا، اسی کو کہتے ہیں حسد، اسی کو کہتے ہیں حسد۔
تو کیا ایک آدمی اگر کسی کو دیکھ کر کے جلتا ہے اور اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یقیناً نقصان ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آگے کے دروس میں بات آئے گی کہ حسد یہ ایک فعل ہے جو قلبی فعل ہے، دلی فعل ہے، دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ زبان میں ظاہر ہوتا ہے، بسا اوقات یہ آنکھوں کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ نظر بد کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نظر بد کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے۔ تو ایک آدمی دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، پتہ ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ گویا کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی قضا اور جو تقدیر ہے اس سے وہ بندہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جس کے لیے جو مناسب ہے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کی دولت کو دیکھ کر جلتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اب اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے تقدیر پر آپ راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہیں، اسی پر قناعت کریں، یہی آپ کے لیے ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے تو اس سے ہمیں جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی حسد کرنے والا انسان اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی حسد کرتا ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے اور اپنے نیکیوں کو وہ جلا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور یہ جو حسد ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے کئی مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے یا یہ ارادہ رکھے کہ فلاں کی نعمت ختم ہو جائے، فلاں کی نعمت ختم ہو جائے، تو یہ ایک حسد ہے۔ دوسرا یہ کہ اور وہ نعمت مجھے مل جائے، وہ ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ ایک قسم کا حسد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گویا کہ یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے، کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو مصیبت آئی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ مصیبت دور ہو، تو یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ حسد کا، جو کہ لفظ حسد تو ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے غبطہ۔ غبطہ کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا مثلا، اور جیسا کہ حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے کہ لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، ایک صدقہ میں اور ایک علم میں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی اگر صدقہ کر رہا ہے، مثلا کسی نے 500 کا صدقہ کیا، دوسرا آدمی دیکھتا ہے کہ اس نے 500 صدقہ کیا، میں اس سے زیادہ کروں گا، میں نے 1000 کر دیا، تو یہ جو ہے ایک کمپٹیشن کی طرح کہ وہ کیوں نیکیوں میں آگے بڑھے گا، میں آگے بڑھوں گا، لیکن کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی کے بارے میں برا سوچے بغیر، اس کی اس نعمت کو زوال اور ختم کیے بغیر، وہ 1000 دے رہا ہے، میں 1500 دیتا ہوں، تو یہ آگے بڑھنا ایک دوسرے میں کیا ہے، یہ اس کو حسد کہہ لیجئے، یا پھر دوسرے لفظوں میں غبطہ یعنی رشک کہہ لیجئے۔ اسی طرح سے علم میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی رمضان میں 1 مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، میں 2 مرتبہ پورے قرآن پڑھ کر ختم کر دوں گا، تو یہ کمپٹیشن جو ہوتی ہے، تو یہ ایک قسم کی حسد، یعنی اسی کو دیکھ کر آپ نے ایسا کیا لیکن اس کو نقصان پہنچائے بغیر۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کرے وہ پڑھ نہ سکے میں پڑھوں، نہیں، یہ حسد ہو جائے گا جو مذموم ہے، بلکہ اگر وہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے میں 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، اگر وہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، اگر وہ رات میں تہجد پڑھتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں گا، اس سے زیادہ دعائیں کروں گا، تو یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں
یہ حسد کا معاملہ جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد ایک آدمی حسد کی آگ میں کیوں جلتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے دنیاوی معاملات میں کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس کی بلڈنگ ہم سے زیادہ اونچی ہو گئی، اس کی گاڑیاں ہم سے زیادہ ہو گئیں۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو جب دیکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا، جبکہ حدیث کے اندر اس کی بھی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے معاملے میں آپ کیا کریں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی بلڈنگ جیسی میری بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے تو چھت بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بغیر چھت کے رہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 وقت کی روزی روٹی دی ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں۔ جب یہ تصور آئے گا تو یقیناً حسد کی بیماری دل سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس حدیث کے مخالف دیکھا، اپنے سے اونچے والوں کو دیکھا، تو پھر آپ کے اندر حسد کی آگ ہی جلے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ لیکن دینی معاملات میں آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ اگر وہ 1 مرتبہ رمضان میں قرآن پڑھتا ہے تو میں کیوں نہیں، یعنی آپ سے زیادہ کر رہا ہے وہ، اس کو آپ دیکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر وہ 500 کا صدقہ کر رہا ہے تو میں 1000 کا کروں، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو میں وہ کروں، اگر وہ تہجد پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس سے کم ہوں، تو اپنے سے زیادہ عبادت گزار کو آپ دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور دینی معاملات میں اپنے سے اونچے اور اپنے سے زیادہ عبادت گزار کو دیکھیں تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ اس تعلق سے جو نظر بد کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام شرور سے، جادوگروں کے شر سے، اور جو کچھ بھی شر اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ جادوگروں کا شر ہو یا عمومی شر ہو یا اسی طرح سے حاسدین کا شر ہو، ان تمام شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر بار کو محفوظ رکھے، ہمارے آل و اولاد کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان شرور سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔